بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اللہم صلی صلاة کاملة وسلم سلاما تاما علی سیدنا ومولانا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك۔ یہ ہے درود ناریہ اور درود تفریجیہ۔ درود ناریہ اس لیے کہا جاتا ہے اس کو کہ جیسے آگ کسی چیز کو جلا کر راکھ بنا دیتی ہے، اسی طرح اس درود پاک کی برکت سے مشکلات، مسائل، پریشانیاں، مصیبتیں، فتنے یہ راکھ بن جاتے ہیں، اور اس کو درود تفریجیہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس درود پاک کی برکت سے وسعتیں آتی ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں، غم خوشی میں بدلتے ہیں، راحتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ یہ مبارک صیغہ ہے درود پاک کا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں شیخ صالح الضریر رحمہ اللہ کہ میں ایک جہاز میں سفر کر رہا تھا سمندر پہ، اچانک طوفان شروع ہو گیا اور جہاز ڈوبنے لگا۔ میری آنکھ لگ گئی اور مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درود پاک مجھے ارشاد فرمایا، اور ساتھ میں فرمایا کہ سب جہاز والوں کو کہو کہ اس درود پاک کو 1000 مرتبہ پڑھ لے۔ آنکھ کھلتی ہی یہ درود پاک سب سے پڑھوایا، اور 1000 مرتبہ پڑھتی ہی طوفان تھم گیا۔ اس درود پاک کی برکات بہت ساری ہے۔ 40 مرتبہ روزانہ اگر آپ معمول میں رکھیں گے تو رزق کی اور فراخی رزق کی دروازے کھل جائیں گے۔ اگر اس درود پاک کو روزانہ 70 مرتبہ معمول بنائیں تو زندگی سے پریشانی نام کا لفظ ہی کٹ جائے گا، اور راحتیں ہی راحتیں ہیں۔ یہ درود پاک سخت ترین مشکلات میں مقدمات ہیں، ظالموں کی طرف سے زبردستی ہے، ظلم ہے، جبر ہے، کوئی بھی ایسی پریشانی ہے، اس کے لیے 4444 مرتبہ اس کو پڑھ لیجئے، ختم ہو جائے گا۔ پڑھنے سے پہلے ختم ہو جاتا ہے۔ تعداد کا لحاظ کرے، اس تعداد میں ایک سر اور ایک راز ہے، 4444 خود پڑھ لیجئے یا گھر کے افراد بیٹھ کے پڑھ لیجئے، باہر سے کسی کو نہ بلائے، اور عدد جو بتایا 4444 اس کا خیال رکھے، کبھی پیچھے نہ ہو ورنہ عمل کا اثر نہیں ہوگا۔ اگر آپ اس مبارک درود پاک کو اللہ پاک نے توفیق دی، آپ نے 70 مرتبہ پڑھ لیا، آپ نے یہ زکوٰۃ صغیر ہے، آپ نے 1,25,000 مرتبہ پڑھ لیا، اللہ اکبر، زکوٰۃ کبیر بھی ادا ہو گئی۔ کیا کہیے، آپ جب پڑھتے ہیں زکوٰۃ ادا کر کے پڑھتے ہیں نا، کسی اور کے لیے بھی پڑھیں گے انشاءاللہ اس کی بھی مشکل آسان ہوگی، کسی اور کے لیے بھی دعا کریں گے نا تو اور اس کی بھی مشکل آسان ہوگی، اس کی بھی پریشانیاں راحتوں میں بدلیں گی۔ یہ درود پاک برکتوں والا درود ہے، کمال کا صیغہ ہے، کمال کا۔ اس کے معنی پہ اگر آپ توجہ دیں گے نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عجیب طریقے سے مدح اور صفت بیان کی گئی ہے۔ اللہم صلی صلاۃ کاملۃ وسلم سلاما تاما۔ اے رب، اے اللہ، صلاۃ کامل، درود کامل نازل فرما، سلام کامل اور سلام تام نازل فرما علی سیدنا و مولانا محمد الذی تنحل به العقد، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، الذی تنحل به العقد، جس کی وسیلے سے اور جس کی برکت سے مشکلات حل ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وتنفرج به الكرب، اور شدید پریشان اور مشکلات سے نجات ملتی ہے۔ الذی تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج، اور جس کی وسیلے سے ہم دعا مانگتے ہیں تو ہماری حاجات پوری ہوتی ہے۔ وتنال به الرغائب، اور یا اللہ جس کے برکت سے وسیلے سے ہم دعا مانگتے ہیں تو مقاصد ہماری پورے ہوتے ہیں۔ وحسن الخواتیم، جس کی برکت سے خاتمہ، حسن خاتمہ نصیب ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَيُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ، اللہ اکبر، اور اس پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی برکت سے تو بادل بھی بارشیں برساتا ہے۔
وَيُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِ الْكَرِيمِ وَعَلَىٰ آلِهِ، آپ کے آل پہ بھی برکت نازل فرما دے، وَصَحْبِهِ، صحابوں پہ بھی، فی کل لمحۃ ونفس، ہر لمحہ، ہر سیکنڈ، ہر لمحہ، ہر سانس میں اللہ برکت نازل فرما دے۔ اس کے معنی پہ توجہ کیجئے، کیسی کس ترتیب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کی گئی ہیں، جن کی برکت سے، جن کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالی دنیا آخرت کی پریشانیوں سے نجات نصیب فرماتے ہیں۔ پھر سن لیجئے، اس کو یاد کیجئے، اس کو پڑھیے، اس کو معمول بنائیے، اس کو زندگی کا ایک لازمی حصہ بنائیے۔ اللہم صلی صلاۃ کاملۃ وسلم سلاما تاما علی سیدنا و مولانا محمد الذی تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك۔ 1000 مرتبہ تو ضرور پڑھ لیجیے، اس کی برکات اللہ تعالیٰ نصیب فرمائیں گے، آمین یا رب العالمین۔